آپ یہ نوٹ کریں, پاک فضا نے آپ نوٹ کیا ہوگا پی ایف نے کہا تھا ہم 10 جہاز بھی مار سکتے تھے. 10 کیوں نہیں مارے؟ ٹو سینڈ اے سیکنڈ چیپٹر آف ڈیٹرنس. اگر ہم 10 مارتے تو اس کا مطلب جنگ چاہتے ہیں. یہ ہوتا ہے گریس, یہ ہوتا ہے لڑائی کے اندر ویلیوز رکھنا. وی ڈidn't want to start the war. ہم میسج ہی یہ دینا چاہتے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لڑنا. We did not want any escalation throughout. دیکھیے میں اکثر چینلز پہ کہتا ہوں, اور 1.4 بلین ہندوستان کی جو پاپولیشن ہے, میجورٹی نہیں 99.9% وہ بھی نہیں چاہتے جنگ کرنا. Absolutely. اور پاکستان کا آپ سروے, آپ میڈیا کہیں جا کے سڑک پر پوچھیں, آپ کہیں گے یار کبھی شوق میں تم آپریشن سوئفٹ ٹاٹ ابھی نندن والا دوبارہ کرنا چاہو گے؟ تو وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے. میں نے یہ اپنے ویڈیو میں کہا جس کا آپ نے 1 ملین ذکر کیا, میں نے یہ کہا, میں نے کہا ہندوستان ایسا نہ کرے کہ آپریشن سوئفٹ ٹاٹ پاکستان کی مجبوری بن جائے. تو اس دن تو 1 مارا تھا, تو اب 6+1 کرنا پڑا مجبوراً. 10 اس لیے نہیں مارے تھے کہ ہم وار نہیں چاہتے تھے, ہم وار روکنا چاہتے تھے. دیٹ از دا جسٹیفکیشن, دیٹ واز اے ڈیٹرنس پارٹ 2. اوکے, پارٹ 3 میں کوئک آپ کو بتاتا چلوں. پارٹ 3 وہ تھا جب ہندوستان نے اگلے 3 دن تک ہم پہ ڈرون پھینکے. بالکل ٹھیک ہے. سیلیوٹ ٹو دس نیشن, جنہوں نے بڑا حوصلہ دکھایا. کیونکہ میں اکثر دیکھیے اسماعیل صاحب لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو ہم ایئر فورس ہیں, جو آرمی ہے, جو ٹینک ہے, جو توپیں ہیں, جو سب مرین ہے, جو شپ ہیں, ہم ایک ویپن ہیں جو آپ قوم کے ہاتھوں میں ایک ٹول ہے. ٹھیک ہے. یہ ویپن اتنا ہی کارگر افیکٹو ہوگا, پریسائز ہوگا, جتنا جسم پیچھے ہوگا فٹنس کے ساتھ. 100%. اگر ہمارے پیچھے جسم نہیں ہے نا کنسالیڈیٹڈ, ہیلدی, الرٹ, یہ ویپن کا علاج کچھ نہیں کر سکتا. ویپن تو ایک ڈیڈ آدمی کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. تو دا باڈی از دا مین پلیئر وچ از دا پیپل. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میسج. اور میں نے عرض کیا کہ ہم کیوں جاتے ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں امید ہوں اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی, ایک میرے سے ایکسپیکٹیشن ہے. آئی ہیو ٹو ڈیلیور سم تھنگ, آئی ہیو ٹو گیو بیک ٹو مائی نیشن, جو میرے پہ اتنے سال میرے لوگوں نے انویسٹ کیا اپنا پیٹ کاٹ کر. تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ ہم نے جب ڈرون پھینکنے شروع کیا ہندوستان نے, تو ہندوستان نے 2 فرنٹ پر مس ریڈ کیا پاکستان کو. اگین ڈیٹرنس فیل ہو چکی ہے. انہوں نے ڈرون پھینکنے شروع کیا. انہوں نے سمجھا کہ یا تو پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے جواب دینے کے سینس میں, اور اگر کیپیسٹی ہے تو ہمت نہیں ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا جب آپ کسی کو مارتے ہیں, کاؤنٹ بیک کرتے ہیں, یا آپ کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, یا ہمت نہیں ہوتی, یا حوصلہ نہیں ہوتا آپ کے اندر. تو ہندوستان نے ہمیں 2 فرنٹ پہ مس ریڈ کیا. تو ڈرون پھینکتے رہے, ہم نے 91 مار دیے, ٹھیک ہے. جس رات کو انہوں نے یہ 6 کی رات کو پاکستان جا کے 6 بیسز کو ہٹ کیا. ہمارے بیسز پر مائنر ڈیمیج بھی ہوا, ہمارے کچھ شہداء بھی ہوئے اس میں, اللہ کو چلے گئے. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. Yet again I can tell you direct from the operations room, کیونکہ میں پھر ان ٹچ تھا. This is the time the air chief decided enough is enough. And obviously in consultation with an army chief and leadership, میں ان کا کریڈٹ نہیں لے رہا, میں کیونکہ ایئر فورس سے کنیکٹڈ تھا تو میں شاید میں نے اسی طرح, you understand. I understand that. تو he said کہ this is it, we have to now go for something bigger. اور میں بعد میں آؤں گا کہ کیوں. اس رات پھر پاک فضائیہ نے جو حملے کیے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے, میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ فضائیہ کے سربراہ نے پوری ٹیم کے ساتھ آپریشنز روم میں نماز ادا کی ہے, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, اور ان ٹیکنیشین سب کو روانہ کیا 4:30 بجے صبح. جو ریکارڈ پہ آنے کی بات ہے, جو میری ہمبل سی ایک ریسرچ ہے, وہ یہ ہے کہ ہندوستان پر جو ہم نے اگلے 5 گھنٹے میں ویپنز کی ٹنیج پھینکی, وہ اگلے دن میرے پاس آئی تھی ساری ڈیٹیلز. کون سا ویپن مارا, کس جگہ پہ مارا, کتنا ٹنیج ہوتا ہے, کتنے بام ہوتا ہے, کتنا. اسماعیل صاحب جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو میں نے ایک سیریز بنائی تھی 1965 وار کے 10 کے قریب, میں نے ڈاکومنٹریز بنائی تھی, پوری سیریز بنائی تھی. تو میرے پاس سارا ٹنیج تھا 65 وار کے, 17 دن کی جنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو میں نے کہا یہ تو ناؤ آئی کین کنفرم اٹ یو کہ جو ہم نے 5.5 گھنٹے کی بامبنگ کی ہے, میں نے پی ایف سے ویریفائی کرایا, جو میں اسٹیٹمنٹ آپ کو دینے لگا ہوں, 17 دن کی وار سے زیادہ ٹنیج ہم نے 5 گھنٹے میں ہندوستان پر پھینکا. اوہ مائی 1965, سو کریکٹ می. جی دوبارہ سے 1965 کی 17 دن میں جتنا ہم نے ہندوستان پر بامبنگ کی, وہ ہم نے 5.5 گھنٹے میں کی, 5 گھنٹے میں اس سے زیادہ کی, اس سے زیادہ کی. سو دیٹس سم تھنگ, دیٹس اے ہیڈ لائن, دیٹس. میں نے پھر ڈاؤٹ میں پڑ گیا. میں نے کہا شاید میں اگر کسی کو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کہہ دوں, آپ اٹھ کے چیلنج کر دیں کہ نہیں میرے پاس ہے. آئی چیکڈ اٹ فرام دا پی ایف, آئی سیڈ دس از واٹ آئی ہیو, ڈو یو اگری؟ انہوں نے کہا 100%. اب آتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا. بہت سارے اینالسٹ اور بہت سارے تجزیہ نگار, ڈیفینس ہو یا کوئی ہو, وہ اگلے دن کی بامبنگ کو کہہ رہے تھے پاکستان نے بڑا ویل کیلکولیٹڈ, ویل میئرڈ جواب دیا ہے.
میں سب سے ڈیفرنٹ کرتا تھا. میں نے کہا کوئی ویل کیلکولیٹڈ نہیں تھا, کوئی ویل میئرڈ نہیں تھا. یہ میری اپنی رائے ہے. تو انہوں نے کہا وائی ڈو یو سے ویل میئرڈ نہیں تھا. میں نے کہا ویل میئرڈ ہوتا تو اگلا پھر ہندوستان کا حملہ ہمارے پاس آتا, وہ امریکہ نہ جاتا. یہ ویل میئرڈ سے اوپر تھا. ویل میئرڈ کیا تھا؟ دیکھیے پہلے میں نے آپ کو 2 آپریشنز کا عرض کیا کہ ہم بات کر رہے تھے وار ڈیٹرنس کی, کہ نہ ہو, 5 جہاز نہیں مارے, ایکسٹرا وار نہ بڑھے. یہ جو کیا تھا ہم نے اس دن, ہم نے کہا تھا اب یا کلمنیٹ ہو یا کھل کر آ جاؤ. اتنا مارا تھا جو میں نے عرض کیا کہ 65 اور سے ایسے نہیں میں کمپیئر کر رہا. دس واز اے پارٹ, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, انہوں نے نہیں کہا میرا تجزیہ ہے, دس واز اے وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی. دیکھیے ملکوں کو وار ٹرمینیشن کی طرف جانا ہوتا ہے, چاہے 20 دن لڑ لیں, 2 مہینے لڑ لیں, پھر بھی تو ٹرمینیشن آپ نے کرنی ہے نا. ویری ویری افیکٹو پاک فضائیہ. زمینی افواج نے بھی کیا, انہوں نے الفتح اور دوسرے میزائل بھی چلائے, لیکن پاک فضائیہ نے اسی چند گھنٹے کے اندر 26 ٹارگیٹس کو ہٹ کیا, جو آپ ریکارڈ پہ لا چکے ہیں, میڈیا میں بھی, ISPR نے بھی بتایا. 26 میں سے ہم نے تقریباً 16 ایئر بیسز جو ان کے ویسٹرن بارڈر پر ہیں, ہمارے ایسٹرن بارڈر پر ہیں, 16 بیسز کو ہٹ کیا. ہر وہ بیس جو ایفرٹ جنریٹ کر سکتا تھا ہمارے خلاف, اس کو ہٹ کیا ہم نے. اور ذہن میں رکھیے کوئی سویلین پاپولیشن نہیں کی, ہم نے کسی آبادی کو نہیں مارا. ہم نے ایمونیشن ڈمپ کو مارا, ڈیفینیٹلی میزائل سائٹس کو مارا, پیٹرولیم اسٹوریج کو مارا, بالکل مارا, اور سب سے بڑھ کر S-400 کو مارا. تو S-400 کے اوپر بھی میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے کہ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن. مطلب دیٹ واز سپوز ٹو بی دا بگیسٹ ڈیفینس, انڈیا کا چیپٹر ڈریم, جس کو انہوں نے اتنا زیادہ پولیٹیسائز بھی کیا, اس کو پاپولرائز بھی کیا, اون بھی کیا, اور وہ بھی ان کی ایک ڈیٹرنس تھی, بٹ دیٹ شیٹرڈ. میں اسی دن کیونکہ چینلز پہ تھا ریگولر, تو مجھے کسی نے کہا کہ جو آج کا سب سے بڑا پنچ ہے, یعنی کہ سب سے جو بڑا بلو آج اس دن ہو گیا تھا 7 کو, پتہ لگ گیا تھا 12 بجے, یہ کیا ہے؟ تو میں نے S-400 کا کہا تھا. میں نے کہا یہ وہ ہے جس سے کمر ٹوٹ جانی چاہیے ہندوستان کی. ایبسولوٹلی. کیونکہ 5 ان کے پاس یونٹ ہے سمجھے ریڈار کے, جو 2 انہوں نے چائنا کی طرف لگائے ہوئے ہیں, 3 ہمارے بارڈر پہ لگائے ہوئے ہیں. 3 میں سے اس رات ہم نے 2 ہٹ کیے. ایک بھج پر, بھج ہے جو نوجوان بچے اورینٹیشن اس طرح جغرافی کی نہیں رکھتے, یہ کراچی میں سمندر کے اپوزٹ ہے, یعنی کہ وہ سی ورڈ لک آفٹر کرتا ہے, بھج کا علاقہ جو وہ ہے, اور کراچی اور سدرن بیلٹ کو ہماری وہ ٹیک کیئر کرتا ہے. وہاں S-400 تھے, اور ایک آدم پور ہے جو تقریباً سینٹر میں ہندوستان کے, ہمارے پاکستان کے سینٹر میں. بھج کو ہم نے 1 دفعہ ہٹ کیا اور آدم پور کو 2 دفعہ ہٹ کیا, ٹوائس. ہم نے کیا کیا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ڈپٹی چیف آف آپریشن ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم نے میزائلس کو نہیں مارا, میزائل آپ اور لا سکتے ہیں, ہم نے ریڈار کو مارا جو آنکھیں تھیں. جب آپ کی آنکھیں 400 کلومیٹر تک نہیں دیکھ سکیں گی, 600 کلومیٹر سے ایک وائر کر لیتا ہے, یہ 400 کلومیٹر پہ فائر کر دیتا ہے یہ دور. جب آپ کی آنکھیں نہیں ہوں گی 400 کلومیٹر دیکھنے والی, تو پھر میزائل تو دھرے کا دھرا رہ جائے گا نا. جب آپ دیکھیں گے نہیں ہم کہاں پہنچ گئے, آپ تو سر کے اوپر ہم پہنچ جائیں گے, آپ پھر بھی میزائل نہیں چلا سکیں گے, کیونکہ آپ ہمیں دیکھ نہیں رہے, آپ دیکھ نہیں رہے. تو ہم نے ان کو ہٹ کیا تھا. اب میں اب لائٹر نوٹ پہ, آپ کے ویورز ینگ زیادہ ہوں گے آپ کی طرح, تو میں لائٹر نوٹ بتاتا چلوں. ابھی جو پرائم منسٹر مودی نے تیسرے دن جا کے میزائلوں کے آگے فوٹو کھنچائی تھی اور کہا یہ دیکھو میزائل, میں تو کھڑا ہوں یہاں پہ. تو ہم نے کہا بھائی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے میزائلوں کو ہم نے نہیں مارا تھا, اور پھر میں نے کنفرم کیا تھرو مائی سورسز کہ 2 دن میں بائی روڈ ٹرانسفر کیا گیا میزائل فوٹو کھنچانے کے لیے. اچھا جی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور پھر آپ جیسے اینالسٹ کو پوچھنا چاہیے, ویری امبیرسنگ. آپ نہیں ایک اور بھی سوال آپ کیجیے گا کسی اپنے دوست سے, کاؤنٹر پارٹ میں کہے گا ایئر فورس کا بیس ہٹ کرے تھے تو ایئر چیف کدھر تھا؟ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے لوگ سوال؟ بیکاز آئی ہیو لرنڈ دیٹ ہی ہیڈ سیڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ایئر چیف, دی پرائم منسٹر ہیڈ سیڈ. اوکے, میڈیا بتا دے گا آپ کو. سچ ڈسمل اور بسمل پرفارمنس. یس, ڈسمل پرفارمنس. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے برکت دی, وہ اتنا میسو ڈسٹرکشن ہوئی کہ S-400 کے بعد انڈیا نے سوچا کہ یہ وہ ڈوم ہے جس نے ہمیں بچانا تھا پورے ہندوستان کو, تو وہ کانفیڈنس شیٹر ہوا. اور آن ٹاپ آف دیٹ اب تو نیوز میں آ گیا ہے, مجھے پہلے کیپبلٹیز کا پتہ تھا کہ جو انہوں نے ہم نے گرڈ اسٹیشن کیے, ان کے نیٹ ورک جام کر لیے, ان کی ویب سائٹس ہیک کر لی, ان کا ڈیٹا اڑا دیا ہم نے, ان کی نیٹ ورکنگ سسٹم میں جو بجلی کے ٹرانسمیشن تھی اس میں چلے گئے, ہم ٹرین کے سسٹم میں جو ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو جا کے جام کر دیا. پھر آپ اندازہ لگائیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر کہ کوئی ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائیں, کوئی جہاز نہ آپس میں ٹکرا جائیں, اور بجلی سے بچے بھی تنگ ہوں گے, بوڑھے بھی. تو ہم نے تھوڑی دیر بعد لیٹ کو کر دیا تھا, اپنی جیمنگ اٹھا لی تھی. یہ وہ سائبر کمانڈ فورس ہے اور سیٹلائٹ ہے, اور لوگ کچھ اور کریڈٹ دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں چین نے ہیلپ کر دی, وہ مجھے افسوس. تو وہ کیا اسٹوری ہے ویسے؟ وہ بھی ایک بڑا سوال آیا تھا کہ چائنا کا آبویسلی کریڈٹ ٹو دیم, ٹھیک ہے, مطلب کہ ان اے وے کہ اٹس اے بائی لیٹرل, ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹس بھی کہہ لیں, ان سے ہمارا اچھا تعلق بھی ہے, فرینڈلی نیشن ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹ از دیئر. ہم نے ٹھیک ہے J-10C بھی یوز کیا, ہم نے PL-15 بھی ہمارے پاس آیا, 21 میں ڈیل ہوئی, 22 میں ایکوائر کی, یہ سارا کچھ از دیئر. بٹ ہاؤ کین سمبڈی اینڈ اپ کلیمنگ کہ
the credit is all for China and not Pakistan. I'm not sure, not many have done that, but there are a few voices जहाँ पे हमने ये सुना है. ایک بہت پرومیننٹ وائس ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, اگر ان تک پہنچ جائے. انہوں نے کہا کہ جی چین نے ہماری ہیلپ کی, اپنا سیٹلائٹ کے تھرو ہندوستان کے سارا نیٹ ورک اور ریڈار تھے جیم کر دیے, اور ہمارے پائلٹوں کو کہا جاؤ حملہ کر دو جا کے. ایبسلیوٹلی بیس لیس, اس سے زیادہ کیا کہنا چاہیے, فیبریکیٹڈ نہیں ہو سکتی. میں بڑی اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں, اور اگر مجھے کوئی کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو میں لے چلتا ہوں اسلام آباد. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, یہ قوم کو مس لیڈ ہے. اور پاک فضائیہ کے جو نوجوان بچے, جو میں یقین کریں میں سارا دن گزار کر آیا تھا ان کے ساتھ, وہ 25 سال کے بچے تھے, یہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بات ہے. میں سارا دن اسی سائبر کمانڈ فورس میں اور ایرو اسپیس سینٹر میں ایک پورا دن گزار کر آیا تھا. شام کو ایک آپ جیسا نوجوان جو ہیڈ کر رہا تھا, میں نے اسے پوچھا نام لے کے, میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ میں نے سارا وزٹ کیا, اٹس ویری امپریسو, لیکن تمہارے یہ جو جتنا ہال یہ ہے نا, اس طرح کے 5-6 ہال تھے, تو بچے لگے ہوئے تھے ینگ, دھڑا دھڑ لگے ہوئے, لڑکے لڑکیاں کچھ اپنے کام کر رہے ہیں. بریفنگ میں مجھے بتایا گیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ڈیگریڈیشن کریں گے, یہ کریں گے, سچویشنل اویئرنیس کا آپ کر دیں گے, بجلی گھروں کو پکڑ لیں گے, نیٹ ورک, یہ مجھے سارا اس وقت. تو جب میں جانے لگا شام کو تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا یار یہ تو سب آئی ایم شیور چائنا کا ہوگا, کوئی جرمنی کا ہوگا, کوئی امریکہ کا ہوگا. کین یو امیجن واٹ ہی ٹولڈ می, جو میں وہ ریبٹل دے رہا ہوں, اس نے کہا سر جو آپ نے ان تمام چھتوں کے نیچے دیکھا ہے 100% از میڈ ان پاکستان. اوہ واو, ویری نائس. تو اب اگر ان بچوں نے کیا ہے, ہندوستان کو مصیبت ڈال دی. So a few kids from Pakistan ended up jamming the whole of India. Absolutely. And few grown-ups have given credit to China.